السلام علیکم۔ افغان پناہ گزینوں کے لیے نیا سال بھی کچھ زیادہ اچھی خبر لے کر نہیں آیا۔ جنوری کے مہینے میں گزشتہ مہینے کی نسبت جو آپریشن افغان پناہ گزینوں کے خلاف ہو رہا ہے اور اس میں جو گرفتاریاں ہو رہی ہیں وہ پچھلے مہینے کی نسبت 18% زیادہ ہیں۔ اسلام آباد اور بلوچستان کا علاقہ، یہ دو علاقے ایسے ہیں جہاں پر بہت زیادہ فوکس ہے۔ کے پی کے گورنمنٹ جو ہے وہ افغان پناہ گزینوں کے ساتھ تعاون کری ہے، اس لیے وہاں پر آپریشن کی وہ رفتار نہیں ہے، لیکن اسلام آباد کے اندر بہت تیزی سے کریک ڈاؤن جاری ہے اور بلوچستان میں بڑی تعداد میں افغان پناہ گزینوں کو گرفتار کیا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ آج کے ولاگ میں ہم بات کریں گے کہ اب اسلام آباد میں ایک موبائل فون چھیننے والے گروہ کو بھی پکڑا گیا ہے اور یہ تمام موبائل فونز اسلام آباد سے اور پاکستان کے مختلف علاقوں سے چھین کر افغانستان بھیجے جا رہے ہیں۔ تو افغانستان میں جو موبائل استعمال ہو رہے ہیں وہ پاکستان سے چوری ہونے والے موبائل افغانستان میں جا کر استعمال ہوتے ہیں۔ میں ہوں خرم کلیم اور آپ دیکھ رہے ہیں 24 ڈیجیٹل۔ افغان پناہ گزینوں کا مسئلہ ہر گزرتے دن کے ساتھ بہت اہم سے اہم تر ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اسلام آباد کا علاقہ ایک ایسا علاقہ ہے جو سینسٹیو ہے، حساس ہے، یہاں پر دنیا بھر کے سفارتخانے موجود ہیں، ہمارے کیپٹل ہے، اہم شخصیات یہاں موجود ہوتی ہیں، اور اسی طرح افغان پناہ گزینوں کی بھی ایک بہت بڑی تعداد اسلام آباد کے اندر کانسنٹریٹ کی ہوئی ہے اور ان کو نکال باہر کرنے کے لیے بہت عرصے سے آپریشن جاری ہے جو کہ بہت کامیابی سے جاری ہے، لیکن چونکہ تعداد اتنی زیادہ ہے تو ان کو پکڑ کے کھدیڑنے میں، ڈھونڈنے میں، گرفتار کرنے میں اور نکال کر واپس افغانستان بھیجنے میں بہت وقت لگ رہا ہے۔ اب تک ایک اندازے کے مطابق 20,000 سے زیادہ افغان پناہ گزین صرف اسلام آباد شہر سے گرفتار کر کے افغانستان واپس بھیجوائے جا چکے ہیں۔ اب اگر ہم صرف جنوری کے مہینے کے ایک ہفتے کا ڈیٹا اگر کمپیئر کریں، یعنی 4 جنوری سے لے کے 10 جنوری کے درمیان کیا ہوا پاکستان کے اندر، تو 1726 افراد جو ہے افغان نیشنلز گرفتار کیے گئے، جن میں زیادہ بڑی تعداد یعنی تقریباً 65% ان میں سے بلوچستان کے مختلف علاقوں میں گرفتار کیے گئے۔ آپ یوں سمجھیے کہ 1726 میں سے 1250 افراد تو بلوچستان میں گرفتار ہوئے۔ اس کے علاوہ اسلام آباد میں بھی تقریباً 16% لوگ جو ہے اسلام آباد میں گرفتار ہوئے، یعنی کہ تقریباً 270 سے لے کر 300 کے قریب افراد جو ہیں ایک ہفتے کے اندر اسلام آباد سے گرفتار ہوئے۔ اور یہ افراد کون ہیں؟ یہ تمام کے تمام افغان پناہ گزین تھے جو غیر قانونی طور پر پاکستان میں رہ رہے تھے۔ غیر قانونی کون ہوتے ہیں؟ جن کے پاس ACC کارڈ تھے، جو POR کارڈ ہولڈرز تھے، یا جو بالکل ہی غیر قانونی طور پر یہاں رہ رہے تھے، جن کے پاس کوئی دستاویزات نہیں تھیں، اور اگر دستاویزات تھیں تو وہ غیر قانونی تھیں، جعلی تھیں۔ شناختی کارڈ بنوائے ہوئے تھے، اس شناختی کارڈ کی بنیاد پر پاسپورٹ بنوا لیے تھے، پراپرٹیز خرید لی تھی، دکانیں بنا لی تھی، گاڑیاں لیز کرا لی تھی، بینکوں میں اکاؤنٹ کھلوائے ہوئے تھے، کاروبار بنائے ہوئے تھے، اور نہ جانے کیا کیا پاکستان کے اندر کاروبار کے نام پر وہ کر رہے تھے۔ جرائم پیشہ افراد ان سے لنکڈ تھے، اور یہ لوگ افغان پناہ گزینوں کے لیے ایک بہت بڑی پناہ گاہ بنے ہوئے تھے کہ ان کے گھروں میں انہوں نے افغان پناہ گزین جن کے پاس کوئی بھی دستاویزات نہیں تھی، یا POR کارڈ ہولڈر تھے، یا ACC والے تھے، یہ ان کے گھروں میں پناہ لیے ہوئے تھے۔ تو یہ ایک بہت بڑا مسئلہ تھا، اور اب یہ گورنمنٹ آف پاکستان کی جانب سے جو اقدامات کیے گئے، پہلے مرحلے میں تو تمام کیمپ بند کر دیے گئے۔ اب آپ یوں دیکھیے کہ پچھلے 4 مہینے کے اندر 15 ستمبر سے لے کے اور 15 جنوری کے درمیان، 15 ستمبر 2025 سے لے کر 15 جنوری 2026 تک 1,31,000 افراد جو افغان پناہ گزین جو ہیں اب تک گرفتار ہو چکے ہیں پاکستان کے مختلف علاقوں میں۔ زیادہ گرفتاریاں جیسے میں نے بتایا بلوچستان کے علاقوں میں ہو رہی ہیں، اور ان میں سے اس کے بعد جو دوسرے نمبر پر گرفتاریاں ہونے ہیں وہ اسلام آباد میں اور پھر راولپنڈی میں ہو رہی ہیں، اٹک کے علاقوں میں۔ راولپنڈی ڈویژن اوورآل اگر کہیں تو راولپنڈی ڈویژن میں بہت مؤثر انداز میں کارروائیاں ہو رہی ہیں، کیونکہ یہ کیپٹل کے آس پاس کا علاقہ ہے، تو یہاں پر بہت زیادہ فوکس ہے۔ یہاں پر بڑی خصوصی ٹیمیں تشکیل دی گئی ہیں جنہیں ہر روز کی بنیاد پر ہوٹلوں میں جو سنیپ چیکنگ کرتی ہیں، یہ دکانوں پہ، کرائے کے مکانوں میں، اڈوں پہ جا کے، ٹیکسی سٹینڈز پر، ہر جگہ جا کر یہ تلاشیاں لیتے ہیں، اور یہاں پر ہزاروں لوگوں کو روزانہ چیک کرتے ہیں، اور اس میں جو گرفتاریاں بھی ہوتی ہیں، اور جو لوگ گرفتار ہوتے ہیں ان کو پھر حراستی مراکز پہنچایا جاتا ہے، اور وہاں سے پھر ان کو واپس افغانستان پہنچا دیا جاتا ہے۔ یہ سال جو گزشتہ سال گزرا ہے 2025 کا سال، یہ کافی سخت سال گزرا ہے افغان پناہ گزینوں کے لیے، کیونکہ اوورآل دنیا بھر سے، یعنی ایران اور پاکستان یہاں زیادہ کنسنٹریشن افغان پناہ گزینوں کی، تو ان دو ملکوں سے 28 لاکھ افغان پناہ گزین جو ہیں وہ واپس گئے۔ اس کے علاوہ پاکستان کی اگر بات کی جائے تو پاکستان سے
25,000 افغان پناہ گزین صرف سال 2025 میں واپس افغانستان ان کو بھیجا گیا. زیادہ تر کو گرفتار کیا گیا بلوچستان کے علاقوں سے. جیسے میں نے بتایا کہ بلوچستان میں گرفتاریاں بہت بڑے پیمانے پر ہوئی اور یہ گرفتاریاں کر کے ان کو واپس بھجوا دیا گیا. اگر ہم ڈیٹا انالائز کریں کہ جب سے یہ آپریشن شروع ہوا یعنی کہ ستمبر 2023 سے لے کر اب تک جو یہ تقریباً 2 سال سے زیادہ کا عرصہ گزرا ہے, تو اس میں تقریباً 30 لاکھ لوگوں کو واپس افغانستان بھیجا جا چکا ہے. ایک بہت بڑی تعداد ہے جن کو واپس بھیجا جا چکا ہے. ان میں سے زیادہ تعداد جو ہے وہ اس سے پہلے اور 2025 سے پہلے تقریباً 19 لاکھ لوگوں کو بھیجا گیا اور 2025 کے اندر 11 لاکھ لوگوں کو واپس بھیجا جا چکا ہے. تو یہ ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے, لیکن اس کے باوجود اب بھی پاکستان کے اندر اب بھی 22 لاکھ افغان پناہ گزین موجود ہے, جن کی زیادہ بڑی تعداد جو ہے وہ کے پی کے اندر موجود ہے, کیونکہ کے پی کے کی جو حکومت ہے وہ ایک خاص ہی نرم گوشہ رکھتی ہے. سہیل افریدی صاحب تو ان کے تو بس نہیں چلتا کہ وہ گلے لگائے رکھتے ہیں ہر وقت گود میں لیے گھومے افغان پناہ گزینوں کو, اور ان کے لیے وہ کیمپ دوبارہ سے کھول دیں اور تمام دفاتر کھول دیں, تمام سرکاری عمارتیں ان کے لیے کھول دیں اور افغان پناہ گزین وہاں دندراتے ہوئے پھریں. ناظرہ کے دفتروں میں جائیں, وہاں پہ جعلی شناختی کارڈ بنائیں اور یہاں پر پراپرٹیاں خریدیں, کاروبار کریں. کیونکہ افغان پناہ گزین جو افغانستان کے اندر سے آئے ہیں, جتنے بڑے کاروبار پشاور کے اندر ہیں ان میں زیادہ بڑے کاروبار جو ہیں وہ افغان پناہ گزینوں کے اللیگل افغانی جو یہاں رہتے ہیں. جتنے بڑے بڑے محل نما گھر ہیں ان میں سے زیادہ کی تعداد جو ہے وہ افغان پناہ گزینوں کے پاس ہے. تو یہ افغان پناہ گزین یہاں جعلی شناختی کارڈ بنوا کر پراپرٹیز خرید رہے اور ان کا واپس جانے کا کوئی ارادہ نہیں ہے. یہ کئی پینترے بدل رہے ہیں. آپ ہر شہری کو چاہیے کہ وہ اپنی فیملی ٹری چیک کرے, نادرہ کے دفتر جائے, فیملی ٹری چیک کرے, کیونکہ میں نے بھی چیک کیا تھا, میری ذاتی میں نے چیک کیا, میری فیملی ٹری کے اندر بھی 4 افغان پناہ گزین جو تھے وہ جعلی طور پر ملی بھگت کر کے نادرہ کے دفاتر کے اہلکاروں کے ساتھ مل کر وہ ہو چکے تھے. اب ہمیں معلوم نہیں کہ وہ کتنے شناختی کارڈ اس کے بعد بنائے گئے اور وہ شناختی کارڈ جو 4 شناختی کارڈ بنے اس پر انہوں نے کہاں کہاں پاسپورٹ بنوائے کہ نہیں بنائے اور انہوں نے کیا کیا ٹریول کیا. وہ تو ہم نے اس کو نوٹس لیا, کارروائی کی, فوراً رپورٹ کیا اور ان کو فیملی ٹری سے ہم نے ڈسپوز آف کر دیا. لیکن اس سے پہلے کتنا نقصان ہو چکا اور کتنے لوگوں کی فیملی ٹریز کے اندر یہ افغان نیشنلز گھس کے اور پتہ نہیں کیا کیا کاروائیاں ہمارے ساتھ کر چکے ہیں. تو یہ تمام شہریوں کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کو چیک کریں, اپنے فیملی ٹریز کو چیک کریں اور دیکھیں کہ ان کے فیملی ٹری کے اندر کہیں افغان نیشنلز جو ہیں ان کے اندراج تو نہیں ہوئے غیر قانونی طور پر. پھر اس کے علاوہ جو پنجاب گورنمنٹ نے ایک پالیسی شروع کر رکھی ہے وسل بلوئنگ کی, کہ آپ وسل بلو کریں, آپ کے آس پاس کوئی افغانی موجود ہے, غیر قانونی طور پر رہ رہا ہے, کسی مکان کرائے پہ لے کر رہ رہا ہے, مکان خرید کے رہ رہا ہے, یا اس نے کوئی دکان لے رکھی ہے, دکان کرائے پہ لے رکھی ہے, کوئی ٹیکسی چلا رہا ہے, رکشہ چلا رہا ہے, ریڈی پر رکھی ہوئی ہے, اس نے کوئی ٹھیلا لگایا ہوا ہے, تو آپ بتائیں پولیس آئے گی, چیک کرے گی, اور اگر وہ غیر قانونی طور پر رہ رہا ہوگا, ہاں ویزا جس کے پاس ہے وہ افغانستان کا شہری پاکستان کے اندر رہ سکتا ہے. جیسے پاکستان کا اگر میں نے دنیا کے کسی ملک میں جانا ہے تو پہلے پروسیجر کیا ہے, میں اس ملک کا ویزا لوں گا, وہاں جاؤں گا, جتنے عرصے کا ویزا ہوگا میں باہر آؤں گا, اور جب ویزا ختم ہوگا تو واپس آ جاؤں گا. لیکن افغان نیشنل جو ہیں اس بات کو مانتے نہیں ہیں. وہ کہتے ہیں جی کہ ہمارا جب دل چاہے گا ہم سرحد کراس کریں گے, غیر قانونی طور پر پاکستان میں داخل ہوں گے, جعلی دستاویزات بنوائیں گے, ان پر یہاں کاروبار بھی کریں گے, پراپرٹیاں بھی خریدیں گے, اور جب تک دل چاہے گا ہم یہاں رہیں گے, تو ہمیں کوئی واپس بھی نہیں بھیج سکتا. اور یہ تو اگر آپ بھیجیں گے تو انسانی حقوق کی پامالی ہو جائے گی. تو یہ اس طرح سے اب نہیں چلے گا. پاکستان گورنمنٹ بہت اہم اس بارے میں فیصلے کر رہی ہے. کے پی کے کی گورنمنٹ پر بھی اب دباؤ بڑھایا جا رہا ہے کہ وہ ہر صورت ان کو واپس بھیجیں. اس کے علاوہ ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ اسلام آباد کے اندر ہوئی ہے, اور وہاں کی پولیس نے زبردست کارروائی کرتے ہوئے ایک موبائل فون چھیننے والا گروپ پکڑا ہے. اور اس سے یہ بات سامنے آئی کہ جو جتنے بھی پاکستان کے اندر موبائل چھینے جا رہے ہیں, اور خاص طور پہ کے پی کے اندر, اسلام آباد کے اندر, راولپنڈی کے اندر, وہ موبائل فون پاکستان میں استعمال کم ہوتے ہیں, ان کو افغانستان بھیج دیا جاتا ہے. وہاں پر ان کی ای ایم آئی نمبر چینج ہوتا ہے, اس کے بعد نمبر چینج کرنے کے بعد وہاں پر وہ اچھے نرخوں پر بکتے ہیں, لوگ استعمال کرتے ہیں. ہمارا موبائل یہاں چھن جاتا ہے اور افغان شہری جو ہے وہ اس پر مزے کرتے ہیں. تو یہ ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے, اور اس طرح سے ایک گینگ پکڑا گیا ہے. اس طرح سے اور بھی کاروائیاں ہوں گی تو ممکن ہے کہ ہمارے موبائل فون بھی محفوظ رہیں, ہمارے پاس رہیں, ہم سے چھینے نہ جائیں.